خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کل قیامت کے دن جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا، ہم ایک نیکی کا اجر اسے 10 گنا بڑھا چڑھا کے عطا فرمائیں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو شخص گناہ لے کر آئے گا، فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، وہ نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کے بقدر، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابھی رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں گزری ہیں، امید واسق ہے آپ تمام احباب نے بڑی نیکیاں کی ہوں گی، رمضان کے روزے رکھے، رات کی تراویح پڑھی، قرآن سنایا، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون ارشاد فرمایا ہے وہ عالمی قانون ہے، ساری امتوں کے لیے۔ ہر نبی کا امتی ایک نیکی کرے گا تو ہم 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہر نبی کا امتی ایک گناہ لے کر آئے گا، ہم اسی کے بقدر اسے سزا دیں گے۔ امت محمدیہ کے لیے قانون ذرا جدا ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا اللہ میری امت کے لیے الگ قانون ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی امت کو بے حد و بے انتہا بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ جو نیکی کرے گا ہم اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ رب العالمین نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو گناہ کرے گا ہم اسے سزا دیں گے۔ فرمایا من جاء، جو لے کر آیا، بالحسنہ، نیکی، جو نیکیوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ نیکی کرنا اور ہے، نیکی کو رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں لے کے جانا ہو رہا ہے۔ محبوب رب الارض والسماوات نے ارشاد فرمایا من مفلس، میرے صحابہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، مسکین اور فقیر کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم فقیر، مسکین اور غریب اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس دراہم نہ ہو، دنانیر نہ ہو، دولت نہ ہو، ثروت نہ ہو۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا مسکین اور غریب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس درہم اور دنانیر نہیں ہے، دولت اور ثروت نہیں ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو نیکیاں نہیں نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں کرے گا کہ اس کی نیکیوں کو تہ بنائے رکھا جائے، پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو جائے۔ اتنی نیکیاں کرنے والا شخص کل نیکیوں کے انبار لے کر رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں آئے گا۔ ادھر سے حقدار اٹھیں گے، ادھر سے وہ لوگ اٹھیں گے جن کی غیبت کی ہوگی، ادھر سے وہ صاحب حق کھڑا ہوگا اور بارگاہ اقدس میں عرض کرے گا مولا یہ نیک انسان جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا ہے، اس نے میرا حق مانا تھا، اس نے غیبت کی تھی، اس نے میری زمین پر قبضہ کیا تھا، اس نے مجھ سے دولت لی تھی، مجھ سے قرضہ لیا تھا، واپس نہیں کیا۔ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے اس کی نیکیاں لے کر صاحب حق کو دیتے چلے جاؤ، اس کی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا نیکیوں کے پہاڑ لانے والا
سے قریب شخص ہوتا، اتنی نیکیاں کرنے والا، لوگوں کے گناہ اپنے کندھوں پہ ڈال کے کل قیامت کے دن جہنم کی راہ میں رواں دواں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا من جاء بالحسنہ، یہ نہیں ہے کہ جو نیکیاں کر کے آیا ہم اسے اجر دیں گے، فرمایا جو نیکی لے کر آیا، جس نے نیکی کی وہم علی صلاتہم یحافظون، جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، فرمایا نیکی کی، پھر اس کے بعد نیکی پر پہرا دیا، پھر نیکی کی حفاظت کی، پھر نیکی کو لے کر قبر کی پاتال میں اترا، پھر نیکی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، نیکی ضائع نہ ہوئی، نیکی ختم نہ ہوئی۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جو گناہ کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، فرمایا ہے امام الانبیاء نے میری امت میں کل بنی آدم خطاؤن، دھرتی کی ساری ابن آدم علیہ السلام کی اولاد خطاوار ہے، وہ بار بار ٹھوکریں کھائے گی، وہ گرے گی، گناہ کرے گی۔ فرمایا کہ گناہ کرنے والا برا نہیں ہے، گناہ پر اصرار کرنے والا، گناہ کی راہوں پہ چلنے والا، گناہ کے جذبے دل میں پالنے والا، گناہوں کی راہوں پہ قائم رہنے والا، گناہوں پہ توبہ نہ کرنے والا، یہ شخص برا ہے جس نے گناہ کیا، پھر گناہ کا پہلا دیا، پھر گناہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اسی پہ موت آ گئی، اسی گناہ کو لے کر قبر کی پاتال میں اتر گیا۔ فرمایا کہ یہ شخص کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فرما رہے ہیں من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، جو جس نے گناہ کیا پھر توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم تو دھرتی میں دھرتی کے اس حصے کو بھی گناہ بھلا دیں گے، کرامن کاتبین کو بھی بھلا دیں گے، بلکہ بھلائیں گے نہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم تیری زندگی کی 100 سال 1000 سال کی خطاؤں کو مقبول نیکیاں بنا کر دیں گے، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے نیکیاں کرنے والے بہت ہیں، نیکیوں کی حفاظت کرنے والے بہت کم ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، شاکر لوگ بڑے کم ہیں۔ گناہ کرنے والے بہت ہیں، گناہوں میں توبہ کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہم سب سے خطائیں ہوں گی، بار بار توبہ کریں۔